السلام علیکم تمام دوستو آج کی اس ویڈیو کا موضوع لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت و فضیلت ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوست احباب سے دلی گزارش ہے کہ اسلام اینڈ سائنس کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس سے متعلق تمام اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو دوستو، لیلۃ القدر کی رات اتنی ہی اہمیت و فضیلت رکھتی ہے کہ اس امت کے تمام گناہ گاروں کے لیے کافی ہے۔ اس رات میں فرشتے جھرمٹ کی شکل میں اترتے ہیں اور اہل ایمان جو ذکر الہی اور عبادات میں مصروف ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت و خیر کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک روایت کے مطابق اس رات کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ وہ تاک رات کون سی ہے؟ اس کو چھپایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات 27ویں شب ہے۔ اس رات اور میسر راتوں سے نکلتی نور کی شعاعیں اور برکتیں اور مغفرت کی امید ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے اور بھرپور عبادات کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان تاک راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگ کر عبادت کرتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے اور عبادت کا حکم دیتے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے۔ دوستو، اس رات کی عبادت کے بارے میں قرآن مجید میں خاص سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو اس رات کی اہمیت و فضیلت مزید بڑھا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کچھ قوموں کے بارے میں ان کے واقعات ذکر کیے، ان کی عمریں بتائیں، ان کی عبادات کی کثرت کا ذکر کیا تو صحابہ اکرام آپس میں رشک کرنے لگے کہ وہ لوگ تو بہت خوش قسمت تھے کہ اتنی لمبی عمریں پائیں اور اتنی عبادات کا موقع ملا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر خیر و برکت لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ دوستو، یہ رات بے حد برکتوں والی رات ہے جس کا اندازہ آپ صرف یوں ہی لگا سکتے ہیں کہ اس رات کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ رات برکتوں والی رات ہے، تو کیوں نہ اس رات کا فائدہ اٹھا کر گناہوں کی مغفرت مانگ لی جائے اور رب کو راضی کیا جائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس بہت بڑا روشنی کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی، جہاں اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب کا دن ہوگا، وہاں ہمیں اس رات کی برکت سے کی گئی عبادات اور مانگی ہوئی معافیاں کام آ جائیں۔ دوستو، ان تمام تاک راتوں میں سے کسی ایک خاص رات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان تمام تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈو اور خوب عبادت کرو۔ کچھ مفسرین کے مطابق 23ویں، کچھ کے مطابق 27ویں اور کچھ مفسرین کے مطابق 29ویں شب لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رات کے بارے میں خصوصاً ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ان تمام تاک راتوں میں خوب عبادت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان اور سچی توبہ کی نیت سے اور محاسبہ نفس کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی بھرپور عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے کیا دعا خاص کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو تو یہ دعا مانگو
کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کم وقت میں وہ عبادت کی سعادت عطا فرمائی جو پچھلی قومیں لمبی عمریں پا کر بھی اور طویل عرصہ عبادت حاصل کرنے کے باوجود بھی نہ پا سکیں۔ تو جو اس رات کی عبادت کر لے گا اس کو 83 سال 4 ماہ دنیا میں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہوگا، یعنی 1000 مہینے۔ دوستو، اللہ کا حکم صرف رمضان یا ان طاق راتوں کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پورا سال نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ ہی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور رمضان میں عبادت کا دکھاوا کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو بنایا، نہ کہ کسی انسان یا بے جان چیز کے لیے۔ قیامت کے روز اللہ نے ہر ایک چیز کا حساب لینا ہے، اس لیے رمضان میں جیسے عبادات کی جائیں اسی طرح اپنی زندگی کو اللہ پاک کے سامنے جھکا لیا جائے تاکہ قیامت کے روز اللہ کی پکڑ اور قہر سے بچا جا سکے۔ موت کو ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بادشاہ بھی زندہ نہیں رہ سکا اور نہ ہی کوئی مشہور انسان زندہ رہ سکا ہے۔ اس سال اگر ہم ہیں تو اگلے سال ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، اس لیے رمضان اور اس کے علاوہ بھی اپنے اعمالات پر نظر دہرائی جائے اور رب سے معافی مانگی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان طاق راتوں کی برکت و فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے احکامات کے مطابق چلانے والا سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین۔ شکریہ۔